بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنے شعری مجموعہ ضرب کلیم میں شعر ارشاد فرمایا: قرآن میں ہو ہوتا زن اے مرد مسلماں، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ قرآن حکیم ہمارے لیے دینی اور دنیاوی دونوں علوم کا ذریعہ ہے۔ اس کتاب پر حکمت میں جہاں دینی احکامات کا ذکر ہے، وہاں پر ان دنیاوی علوم کا ذکر بھی موجود ہے جنہیں آج کی جدید دنیا کیمسٹری، بایولوجی، فزکس اور جغرافی کے ناموں سے جانتی ہے۔ میں بات کروں گا قرآن حکیم میں جہاں پر کیمسٹری یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں کا ذکر ہوا۔ کیمسٹری میں ہم ایلیمنٹس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ایلیمنٹس میں میٹلز شامل ہیں۔ قرآن حکیم میں دو میٹلز کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، آئرن اور کاپر۔ قرآن حکیم میں آئرن پر سورہ الحدید کے نام سے آئرن کا ذکر آیا ہے۔ حروف ابجد کے مطابق حدید کا جیومیٹریکل سم 26 بنتا ہے، جو کہ آئرن کا اٹامک نمبر ہے۔ اسی سورہ الحدید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آیت کا مفہوم یہ ہے، اور نازل کیا ہم نے لوہا جس میں بڑا زور اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں۔ اس مفہوم کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوہا جو ہے ہماری زمین پر نہیں بنا۔ آج کی جدید دنیا، جدید سائنس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ آئرن کے بننے کے لیے جتنا ٹمپریچر درکار ہے وہ ہمارے سولر سسٹم یا ہمارے سن میں موجود نہیں ہے۔ در حقیقت کائنات میں موجود سارے ہیوی ایلیمنٹس، ہیوی میٹلز سورج سے کئی گنا بڑے ستاروں کے مراکز میں وجود میں آئے، جن میں ٹمپریچر جو ہے وہ 100 ملین ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ ہمارے سورج کا ٹمپریچر 15 ملین ڈگری سیلسیس ہے۔ اس آیت کے مفہوم کے دوسرے حصے میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں بڑا زور ہے۔ آج ہم اس زور کا عملی مشاہدہ دیکھتے ہیں۔ ہمارے بریجز یعنی پل، بڑے بڑے انفراسٹرکچرز، عمارتیں، بڑے بڑے جنگی جہاز، ایئر کرافٹس، بحری جہاز، ٹینک، میزائلز اور خلا میں جانے والی شٹلز آئرن ورک کا نتیجہ ہے۔ آج کی روزمرہ زندگی میں میٹالک ورک میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی میٹل آئرن ہے، جس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن حکیم میں کر دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ آئرن ہمارے لیے، انسانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ انسانی باڈی کا لازمی کمپوننٹ ہے۔ ہیموگلوبن میں آئرن موجود ہے۔ اب اگر ہیموگلوبن کی مقدار مطلوبہ معیار سے کم ہوتی ہے تو ہمارا جینا ناممکن ہو جاتا ہے۔ صرف اسی پہ بات ختم نہیں ہوتی، بلکہ آئرن مولٹن فارم میں ہماری زمین کے سینٹر میں موجود ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین کی ایک خاص میگنیٹک فیلڈ ہے، اور یہ میگنیٹک فیلڈ خلا سے آنے والی کاسمک ریز کے بچاؤ کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری زمین کی یہ میگنیٹک فیلڈ نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی، اوزون موجود نہ ہوتی، ہمارا ایٹماسفیئر موجود نہ ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں ہماری کائنات پھیل رہی ہے، سپر نووا واقع ہو رہے ہیں۔ سپر نووا کا واقع ہونا بڑے بڑے ستاروں میں اس آئرن میٹل کی موجودگی کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ آئرن میٹل ان بڑے بڑے ستاروں کے مراکز میں نہ ہو تو سپر نووا واقع نہ ہو اور کائنات یوں پھیلتی نہ جائے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انہی دو میٹلز کی میٹالرجی کے بارے میں، یعنی دو میٹلز کو کیسے میٹالک ورک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں دو انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اس کا میں تفصیل سے ذکر اپنی سے اگلی ویڈیو میں کروں گا۔ بہت شکریہ۔